الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا۔ دنیا میں بہت سے ملکوں میں لڑائیوں کی وجہ سے یا حالات کے بگڑنے کی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں نہیں آ سکتے۔ یہ بہت سے لوگ دنیا میں کاموں کی مشغولیت کی وجہ سے مسجد تک نہیں آتی۔ حق تعالیٰ شاہ نے ان آیتوں میں کافروں کی خصلت اور عادت بیان کی اور ہمیں متنبہ کیا کہ ایسی خصلتوں کو ہم اختیار نہ کریں۔ عتبہ ہے، ربیہ ہے، شیبہ ہے، ان لوگوں نے اسلام پر اعتراض کیا، جس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ کہ جب انسان کو ہم نعمتیں دیتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے۔ مسلمان ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اس کو مال دے دیتے ہیں، اب یہ بڑے ناصاب بن جاتا ہے۔ نماز تو کہ اپنا کام نہیں، روزہ تو کہ اپنا کام نہیں، یہ ہو جاتا ہے ہمارے اندر بھی کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں، دوسروں کے لیے۔ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے دکھ کی بات کہ دین کی باتیں ہم سب سنتے ہیں لیکن سوچتے ہیں ہمارے لیے نہیں، دوسروں کے لیے، جس کے نتیجے میں ہم اعمال سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم کی فضیلت ہم سب سنتے ہیں، اس کے پڑھنے کے بجائے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، اور قرآن جب تک ہم پڑھتے رہتے ہیں حق تعالیٰ سامنوں کی توجہ ہماری طرف ہو جاتی اور حق تعالیٰ سامنوں اپنا بنا لیتے ہیں۔ بندہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے خدا کا تعلق پیدا کر لیتا ہے، وہ آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ مراقبہ ہے، ذکر اللہ ہے، دوسری چیزوں سے آدمی کا خدا سے تعلق پیدا ہو جائے، اس میں خطرہ ہر وقت رہتا ہے کہ کہیں یہ تعلق چھین نہ لیا جائے۔ لیکن یہ اللہ کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو حق تعالیٰ سامنوں اپنا بنا لیتے ہیں۔ اس لیے حدیثوں میں ہے ان للہ فی الارض اہل خاصۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا میں اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض من یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل القرآن، کہ وہ قرآن والے لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ کہ تو ہم لوگ یہ ہمارے علماء اس مجلس میں جانتے ہیں، جہاں ہماری عقائد کی کتابوں میں قرآن کی تعریف میں القرآن هو النظم والمعنی جمیعا، کہ قرآن نظم اور معنی پورے کے پورے تمام کا نام۔ قرآن کے
حرف اور لفظ نہیں کہا، لفظ کا معنی پھینکنا، اس لیے متکلمین نے اس کو نظم کہا کہ نظم کا معنی پیرونا، ہر ہم پیروتے ہیں۔ ایسے قرآن کے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں تو اس کو نظم سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے معنی تو ہمارے علماء جو ہے پڑھتے ہیں، جو ہے تفسیر ہے، حدیث ہے، ان تفسیر کو پڑھتے ہیں، قرآن کے ترجمہ کو ہمارے طلبہ بھی موجود ہے پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن کے معنی ہوئے، قرآن کے الفاظ کو صحیح کرتے ہیں، قرآن کے معنی میں سب داخل ہے، اس کی تفسیر، اس حدیث اور حدیث قرآن کی جو ہے تفسیر ہی ہے۔ تو یہ جن چیزیں ہمیں موضوع ملتی ہے قرآن کے متعلقہ سب اس میں داخل ہے، چاہے کوئی آدمی حدیث کی کتابیں پڑھے، تفسیر پڑھے، ترجمہ پڑھے یا فقہ کی کتابیں پڑھے جو قرآن سے مسئلے نکالے، کہ قرآن کے ان علوم جس کو نظم اور معنی کے مجموعے کو کہتے ہیں قرآن، اس میں ہمارے ہر لائن کے لوگ داخل، چاہے وہ مبلغین ہو، مفسرین ہو، معلمین ہو، فقہا ہو، یہ سب کے سب قرآن کے علوم کے پیچھے لگے ہوئے، کوئی اس سے باہر نہیں۔ تو یہ قرآن کے ہم سنتے پڑھتے ہیں لیکن اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ ہمارے طلبہ اگر یہ قرآن تو اگر یہ بھی اگر ایک کان سے سنے اور نکال دے تو کتابوں پر محنت نہیں کریں گے، ورنہ آدمی جب کتابوں پر محنت کرتا ہے تو یہ عالم ربانی بن جاتا ہے اور اپنی کتابوں کو جو پڑھا ہے وہ علوم فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر اس سے دین کا کام لیتے ہیں، پڑھے محنت سے، جب محنت سے پڑھیں گے تو کام کے بنیں گے۔ ہم لوگ مکان بناتے ہیں، پہلے زمانے میں تو بزرگوں نے یہ مثال لکڑے کے مکان بنتے تھے تو اس موب کی مثال دیتے تھے، بیم کی، کہ لکڑے کا مضبوط ہونا چاہیے تاکہ اس پر مکان بن سکے۔ ایسے ہی علم دین میں آدمی مضبوطی سے محنت کرے تو پھر اللہ رب العزت دین کا کام لے، ورنہ ہم ایسے اپنے وقت کو برباد کر دے تو پھر کام کے نہیں بنیں گے۔ ہم اپنے مکان کے لیے کسی للو بنجو کو نہیں بلاتے یا کسی احمق کو کہ مکان بنا دو۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کوئی ایسا بیکار ڈاکٹر یا جولا صاحب جو ہیں کمپاؤنڈر، اس سے دوا نہیں لیتے۔ ہماری عقلیں وہاں سب کی چلتی ہے۔ تو دین کے لیے بھی حق تعالیٰ شان و مضبوط لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ جتنے دین کی محنت لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ تبلیغ سے ہو، تعلیم سے ہو، خانقاہ کے ذریعے ہو یا اللہ تعالیٰ کی مقدس جماعت جو جان و مال اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے لگانے والی وہ جماعتیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے منتخب کرتا لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو انتخاب کیا ہے۔ تو یہ کہ حق تعالیٰ جو یہ دین کے لیے جس ہم باتیں دین کی سنتے ہیں، ہمیشہ اس بات کی طرف ہم توجہ دیں کہ اس پر ہم عمل کریں۔ اگر سنی ہوئی باتیں ہیں تو اگر ہمارا اس پر عمل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے عمل کی توفیق مانگے اور عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایک بے نمازی ہے، اب نماز کے فضائل سنتے رہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنا یہ کافروں کا فعل کہا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کو چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ فقہا نے اس کی تعویلیں کی ہے
کہ یہ آدمی کافروں جیسا کام کر رہا ہے، تو سنا جو بے نمازی ہے اب نماز شروع کر دے، کہ جن بے ایمانوں کا فعل ہم کرے کام کرے، جن کے لیے اللہ نے ہمیشہ دوزخ رکھی ہے، جن کو اللہ کے پاس کوئی ویلیو نہیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر دنیا کی کوئی ویلیو اگر اللہ کے پاس ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتی۔ تو ایسے ان کی کوئی قدر نہ ہے، ان کو دنیا اللہ دے دیتے ہیں، یہ دین اللہ رب العزت ان کو دیتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں ازواج مطہرات کو حق تعالیٰ نے احسان بتایا کہ تم لوگوں جو ہے اور ازواج مطہرات کو کہا کہ آپ کے گھروں میں اللہ کی باتیں پڑھی جاتی، حکمت کی باتیں، نبی علیہ السلام حدیثیں سناتے، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ وَالْحِکْمَةِ، کہ آپ یاد کریے کہ آپ کے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت، یعنی نبی علیہ السلام ان آیتوں کو سمجھاتے، حدیث سناتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ گھروں میں دین کی بات کو جو اور کتابی جو تعلیم ہے، کسی بھی عیاش قسم کا بیکار قسم کے لوگوں کو اللہ انتخاب نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے اللہ مضبوط لوگوں کو، جن سے اللہ کی ذرا کو محبت ہے، ایسے لوگوں کو انتخاب کرتے ہیں۔ ورنہ ہر گھر میں کتابی تعلیم کچھ کرتے ہم لوگ، کوئی گھر ہمارا باقی نہیں رہتا، یہ انتخاب اوپر سے ہیں۔ اس لیے ہم دعا مانگے، اگر ہمارے گھروں میں کتابی تعلیم نہیں کرتے ہیں یا ہم لوگ خود نہیں پڑھتے ہیں تو یہ بہت بڑی محرومی۔ تو یہ اس محرومی سے دور رہنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگے، اللہم علمنا الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم سکھا دے۔ تو یہ قرآن سیکھا اور اس کی تفسیر سیکھا، یہ ہماری فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت اور کاوش سے لکھی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اس کی کتابی تعلیم کریں، پڑھیں، 5 منٹ پڑھیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انتخاب ہے، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ ہمارے گھروں میں محدثین پیدا ہوں گے، فقہاء پیدا ہوں گے، ہمارے گھروں میں علماء پیدا ہوں گے، ہم پڑھے تو صحیح۔ تو پہلے تو ہم طے کریں جن گھروں میں کتابی تعلیم نہیں ہوتی ان سے والہانہ درخواست ہے کہ کتابی تعلیم شروع کرے۔ اس وقت مجھے کہنے کی اس لیے ضرور پڑی کہ یہ عقائد کے بگاڑنے کی اور اعمال کے بگاڑنے کی دنیا میں بے ایمانوں کی بڑی تحریکیں چل رہی، ایمان سوز ہوائیں چل رہی۔ ہم اسکول میں ہماری اولاد کو بھیجتے ہیں، وہاں عقائد کے بگاڑنے کی تعلیم ہو رہی۔ تو ہم اپنے گھروں میں کتابی تعلیم کو کریں تاکہ ہماری اولاد دین کو سمجھے، ورنہ بددینی میں بہ نہ جاوے۔ اس لیے کہ ہماری اس کتابی تعلیم کو ہم پڑھیں گے، ہمارے گھر، ہماری اولاد کے عقیدے سدھریں گے، ہمارے یہاں ہمارے ماحول دیندار بنے گا۔ حضرت قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے گجرات کے امیر گزرے، ہمارے یہاں رہتے تھے، کہہ رہے کہ اس دین کو اپنے دلوں میں جگہ دو، تمہارے گھروں میں محدثین پیدا ہوں گے، فقہاء پیدا ہوں گے، تمہارے گھروں میں علماء ربانی پیدا ہوں گے۔ تو بیچارے جاہل لوگ سے کہتے بڑے میاں کا دماغ کھسک گیا، ان کو اتنے کہ یہاں کون علماء، باہر سے علماء آتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں۔ لیکن کلندر گوئل، بینا گوئل جیسی بات ہے، اس وقت ہمارے ٹھیر ٹھیر ہمارے گاؤں میں، اطراف میں ہر جگہ علماء ہے، ورنہ وہ تصور نہیں کیا جاتا کہ ہمارے علماء پیدا ہو۔ باہر سے علماء آتے، وہ نماز پڑھاتے تھے،
ہماری مسجدوں میں تعلیم بھی باہر کے علماء، اس لیے ہماری مسجد میں برسوں برس تک ہمارے گجرات میں عربی تعلیمی علماء پڑھے لکھے تھے، عربی تعلیم ایک ٹائم کرتے تھے۔ ایک زمانے میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل ہمارے یہی علماء جو پڑھے لکھ کے پڑھتے تھے مسجدوں میں، بعد میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب فضائل اعمال اس کی تعلیم ہونے لگی۔ تو یہ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن کریم میں جو ہے بے ایمانوں کی ایک مثال دی کہ جب ان کو ہم انعام دیتے ہیں تو پہلو دہی کا تکبر کرتے ہیں، ان مال کو غلط استعمال کرتے ہیں، ان مال کے ذریعے اللہ کے تعلق کے بغیر بگاڑتے ہیں۔ تو یہ آگے یہ ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ شَرٌّ، کہ جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے، قحط سالی ہے، بیماری ہے، پریشانیاں ہیں، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں۔ مومن کے لیے مومن کا حال جو الگ ہے، وہ مومن کبھی اللہ رب العزت سے مایوس نہیں ہوتا، بلکہ حق تعالیٰ سامنوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنی دعاؤں میں الہ جاری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی امیدیں دلائی، حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے ہم سب کو کہا وذکریٰ للعابدین کہ عبادت گزاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے، ان کی بیماریوں کو دور کر دے، ان کی غربت کو دور کر دے، ان کو اولاد دی، جو اولاد مر گئی تھی پھر اولاد دی، اور کوئی عبادت کرنے والا اللہ سے مایوس نہ ہو۔ وذکریٰ لأولی الالباب کا ہے ان قصے کے بعد ایک جگہ کہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، تھوڑی بھی عقل رکھتا ہو، ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، عزت دینا، روزی دینا، اولاد دینا سب اسی کے ہاتھ میں، وہ کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نکل گئی، دوسری مچھلی نکلے اور ان کو دریا کی تہ میں لے گئے، انہوں نے حق تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا، حق تعالیٰ نے ان کو نکال دی۔ اور ہمیں بڑی نصیحت خیز بات کی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں، پریشانیوں میں اللہ کو پکارے تو صحیح، حق تعالیٰ سامنے کی طرف آگے تو صحیح۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اب مسلمانوں میں تو دوسروں کا رخ ہوا، ہمارا رخ کیا ہے؟ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ مومن جو ہیں بندہ اللہ کا تعلق ہوتا ہے، چپکے چپکے گناہ کرتا ہے، دل میں تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تو پہلی سب سے ہٹا کر بے نمازی اس کو بنا دیتے ہیں، اللہ کے سامنے آہوازاری کرنے کی دولت چھین لی جاتی اور پھر مخلوق کی تعریف میں مست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی مرتبہ آدمی اس کا دل کا روح صحیح ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کو گنہگار سمجھتا ہے، چاہے وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن حق تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف پھر متوجہ ہو جاتی ہے، اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر کی طرف بلا لیتے ہیں، نماز کی توفیق ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق ہو جاتی ہے، ذکر اللہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے آہوازاری کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، حلال کی روزی آدمی حاصل کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ دونوں طرف ہے کہ اگر ہم نے ذرا بھی حق تعالیٰ ساموں کو ناراض کر کے اس سے بے رخی کر دی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے جتنی اللہ کی رحمت کی طرف کھینچنے والی چیزیں ہیں، مثلا تبلیغی جماعت آتی ہے، اعلان کرتے دین کی بات ہوگی، تو پہلے بہت سے لوگ جو ہیں اپنی ذات کو عقل مند سمجھ وہی بھاگ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے بات نہیں ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ مثال دی، 3 آدمی آئے مسجد نبوی میں، نبی علیہ السلام بیان کر رہے، ایک آدمی آگے بیٹھ گیا، دوسرا پیچھے بیٹھ گیا، تیسرا بھاگ گیا۔
جو آدمی آگے بیٹھا کہ حق تعالیٰ نے اس کو جو ہے قرب اپنی نزدیکی دی، دوسرے نے حیا کیا اللہ نے اس سے شرم کی، تیسرا بات گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اعرض اللہ نے اسے منہ موڑ لیا۔ ہم معمولی نہ سمجھے، یہ دین کی باتیں ہماری دنیا اور آخرت اس میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے ایک آدمی بینک میں چیک لکھ دے ہوئے تو اس کے دماغ جاتا ہے مکان بنے گا، کھیتی خریدوں گا۔ ایک آدمی آم کے بوتا ہے تو اس کے دماغ میں آتے ہیں کہ اس سے ہزاروں آم آئے گی۔ ایسے ہم لوگ اگر دیندار بن جاوے اور ان مجلسوں میں بیٹھے دین کے علم کو حاصل کرے تو حق تعالیٰ شانو ہمارے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اس لیے اس وقت کے آخری جو یہ حالات جو چل رہے ہیں اور ملک میں بھی جو انتشار ہے، اس کا واحد علاج ہمارا خدا سے تعلق پیدا کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے آہو جاری کرے، اپنا تعلق کو بڑھائے، مسجد میں ہونے والے اعمال تعلیم میں بیٹھے اور ہم لوگ ایسے الفاظ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے کہ ہماری وجہ سے لوگ بددین بن جائے۔ ایک آدمی نے لکھا ہے کہ 20 سال پہلے کسی مسجد کے امام کو پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے، عرب کا لکھا ہے، شیخ ہادی کر کے کوئی تھے، بس اس کے خلاف وہ دوا لے کر آئیں گے، سمجھا کہ امام صاحب نے نماز کے بغیر وہ نماز پڑھا دی، وضو کے بغیر، بس اس نے اس کی چرچا شروع کی۔ امام صاحب نے، عورت اس کی ان کی چلی گئی، بچے ان سے الگ ہو گئے اور امام صاحب غائب ہو گئے۔ یہ واقعات آئے دن بنتے رہتے ہیں، اس لیے ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے، کسی مسلمان کو ہم سے تکلیف نہ ہو، کسی غیر کو بھی نہ ہو۔ ہمیں تو یہ تعلیم دے المسلم من سلم المسلم من لسانہ ویدہ کہ مسلمان وہ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ مسلمانوں کا تعلق مسلمان سے ہے، جب وہ محفوظ رہیں گے تو غیروں سے تو کبھی کبھار تعلق وہ ہمیشہ ہماری بد زبانی سے بد اخلاقی سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق